بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کے 5 بجے کا وقت تھا جب چوکیدار نے مجھے ہسپتال کی گیٹ پر آنے کا کہا۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ چوکیدار ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ ایسا تو عموماً تب ہوتا تھا جب کوئی ایمرجنسی ہو، مگر چوکیدار نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میرا نام لبنہ ہے اور میں پاکپتن ہسپتال میں نرس کا کام کرتی تھی۔ آج جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ میں تو یہی کہوں گی کہ ہر صاحب اولاد اور شادی شدہ شخص کو میری کہانی ضرور سننا چاہیے۔ یہ تو کہانی سن کر ہی سمجھ جائیں گے آپ کہ میں نے خاص کر شادی شدہ حضرات کو یہ کہانی سننے کے لیے کیوں کہا۔ بہرحال میں جب ہسپتال کے دروازے پر گئی تو میری نظر 3 عورتوں پر پڑی۔ ان تینوں نے کالے رنگ کے برقعے پہن رکھے تھے۔ انہوں نے اپنے چہرے چھپا رکھے تھے۔ ان کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ یہ امید سے ہیں، مگر تینوں بالکل ایک جیسی دکھتی تھیں۔ میں تو ان تینوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ چوکیدار حیدر علی نے مجھ سے کہا کہ ان تینوں کو بڑی احتیاط سے گائنی وارڈ کی طرف لے جاؤ۔ حیدر علی نے شاید ایسا اس لیے کہا ہوگا کیونکہ ان عورتوں کے گھر والوں نے ایسی ہدایت دی ہوگی، لیکن اگر ایسا ہوتا تو یہ عورتیں اکیلی کیوں آتیں؟ ان کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ بھی ہوتا۔ ان کی حالت سے سمجھ گئی تھی میں کہ ان کے ہاں بہت جلد بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ مجھے لگا کہ تینوں آپس میں بہنیں ہوں گی، لیکن جب ریسیپشن پر میں ان کے نام لکھوانے لگی تو معلوم ہوا کہ وہ نہ ہی آپس میں رشتہ دار ہیں اور نہ بہنیں ہیں، نہ ہی ایک شخص کی 3 بیویاں ہیں، بلکہ وہ تینوں الگ الگ گھروں سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان تینوں کی بات چیت بھی مختلف تھی، مگر ہاں ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق لگ رہا۔ دوسرے کو باجی کہہ کر پکارتی اور بڑے اچھے سلیقے سے بات کرتی۔ اس بات کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان تینوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، یا تو ان کا شوہر ایک ہے یا کوئی اور بات ہے۔ میں نے انہیں وارڈ میں داخل کر دیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ ان تینوں کا ایک ہی مہینہ اور ایک ہی دن چل رہا تھا۔ میں نے تینوں عورتوں سے پوچھا کہ آپ کو کتنا وقت ہوا ہے، تو تینوں یک زباں ہو کر مجھے ایک ہی جواب دیتیں، 8 مہینے 20 دن۔ میں حیران تھی کہ ان تینوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیسے ہو گیا ہے، جبکہ آج کل تو بہن بھائیوں کے معاملات ملتے جلتے نہیں۔ میں نے سوچا کہ میں ان عورتوں سے بات کروں گی اور یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ ان کے ہاں ایک ہی وقت میں بچہ کیسے پیدا ہوگا۔ تبھی ایک عجیب بات ہوئی۔ جمعہ کا دن تھا جب ان میں سے ایک عورت نے مجھے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کا پاگل پن دیکھ کر حیرت ہونے لگی۔ اس حالت میں آپ کو یہاں سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے اسے مشورہ دیا تو وہ بھڑک گئی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بچے پیدا کیے ہیں۔ مجھے یہ مت بتاؤ کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم ایک نرس بن کر رہو، میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عورت کا روکھا رویہ دیکھ کر میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ مجھ سے آج تک کسی نے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ ہسپتال میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، مگر اتنی اکڑ میں نے آج تک پہلی بار کسی عورت میں دیکھی تھی۔ پھر بھی انسانی ہمدردی کے طور پر میں نے سوچا کہ میں اسے سہارا دے کر غسل خانے تک لے جاؤں گی۔ ایسا تو میں نیکی سمجھ کر رہی تھی، مجھے اس میں بھی کوئی مطلب یا لالچ نہیں تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ عورت گر نہ جائے، پھر بعد میں الزام مجھ پر ہی آئے گا کہ میں نے ان کی حفاظت نہیں کی۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مجھے اپنا ہاتھ پکڑانے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ خود چلنے لگی، بولی کہ بس مجھے رستہ دکھا دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ مجھے اب اس پر شک ہونے لگا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں یہ سوچنے لگی تھی کہ آخر ایسا بھی کیا راز ہے جو یہ مجھ سے رکھنا چاہ رہی ہے۔ یہاں پر تو کسی عورت کا راز ہم سے چھپا نہیں رہتا، لوگ ہمیں ہر ایک بات بتا دیتے ہیں، مگر یہ تینوں عورتیں ایک تو برقعے میں تھیں، اوپر سے سعدیہ کا رویہ تو بڑا عجیب تھا۔ میں نے اسے غسل خانے کا راستہ تو دکھا دیا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس پر نظر بھی رکھی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے اندر داخل ہوئی، میں دوسری طرف سے اسے جھانک کر دیکھنے لگی۔ میں جاننا چاہتی تھی
کہ یہ یہاں جا کر کیا کرتی ہے۔ ظاہر ہے یقینی سی بات ہے کہ وہ وہاں اس مقصد نے بتایا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سعدیہ جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوئی، میں نے اسے دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں تو سوچ نہیں سکتی تھی کہ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مارے حیرت کے میری آنکھیں پھٹ پڑی تھیں اور ساتوں آسمان جیسے میرے سر پر آ گرے تھے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس عورت کے معصوم چہرے کے پیچھے اتنا بھیانک سچ چھپا ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا اور کانوں سنا بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے اس عورت کی جو حقیقت دیکھنے کے بعد جب میں نے ڈاکٹر نائلہ کو یہ بات بتائی تو انہوں نے اپنی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اشارہ کیا، خبردار جو ایسی بات تم نے ہسپتال میں کی تو یہاں کا ماحول جانتی ہو نا، عزت کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں ایسی کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے جو انہیں پسند نہ ہو، بلکہ مجھے تمہاری یہ بات اچھی نہیں لگی کہ تم ان بیچاریوں کی جاسوسی کر رہی ہو۔ آئندہ کے بعد میں تمہاری ڈیوٹی تبدیل کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر نائلہ کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے سخت دکھ ہوا تھا۔ وہ کل کی عورتوں کی خاطر مجھ سے لڑ رہی تھیں جیسے کہ وہ ان کی رشتہ دار ہوں، مگر جو سچ تھا اسے تو چھپایا نہیں جا سکتا۔ میں نے یہ بات اپنے دل میں ہی دبا لی تھی۔ اب میری ڈیوٹی پیڈیاٹرک وارڈ میں لگا دی گئی تھی۔ میں پورا دن بچوں والی عورتوں کو دیکھتی تھی جن کے نوزائیدہ بچے پیدا ہوتے تھے، اور ان کے نوزائیدہ بچوں کے ساتھ ساتھ مجھے ان ماؤں کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا جن کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے۔ ایک دن یہاں میری ڈیوٹی لگائی گئی۔ میں نے اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیے، مگر ان عورتوں کے بارے میں مجھے ابھی بھی تجسس تھا کہ جو تینوں ایک ہی دن پر بچہ پیدا کرنے والی تھیں۔ بالآخر 10 دن پلک جھپکتے گزر گئے۔ مجھے انتظار تھا کہ کب انہیں پیڈیاٹرک وارڈ میں لایا جائے گا۔ جمعے والے دن ایک عجیب حیرت انگیز واقعہ ہوا تھا۔ وہ تینوں کی تینوں عورتیں ایک ہی ساتھ ایک ہی وارڈ میں ایک کمرے میں لا کر رکھی گئیں تو میں نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ ان تینوں کے ہاں بچہ پیدا ہو چکا تھا، مگر صرف ایک ہی کی گود میں بچہ کھیل رہا تھا، باقی تو اسی طرح بیٹھی تھیں۔ میں نے یہ دیکھ کر عجیب سی نظروں سے باقی 2 خالی گود والی ماؤں کو دیکھا اور ان سے پوچھا، آپ کے بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے بھی پہلے والی بات ابھی بھولی نہیں تھی، سو میں نے زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی کہ تبھی کمرے میں ڈاکٹر نائلہ داخل ہوئیں۔ میں نے ان کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا۔ ڈاکٹر نائلہ، باقی 2 بچے کہاں ہیں؟ میں ان کی بھی صفائی کر دوں؟ میرے سوال کے جواب میں ڈاکٹر نائلہ نے ایک ایسی بات کہی جو ناقابل یقین تھی، اور وہ بات سننے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم دیکھ نہیں رہی؟ ایک ہی بچہ پیدا کیا ہے ان تینوں عورتوں نے، بس یہ تینوں ہی اس کی مائیں ہیں۔ ڈاکٹر نائلہ کی بات سن کر مجھے لگا کہ شاید باقی 2 عورتوں کے بچے یا تو ضائع ہو گئے یا اس دنیا میں آتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اسی لیے ڈاکٹر نائلہ ایسی بات کر رہی ہیں۔ مگر اگلے ہی لمحے ڈاکٹر نائلہ نے وہ بات کہی کہ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ یہ تینوں ہی اس بچے کی ماں ہیں، ان تینوں نے مل کر یہ بچہ پیدا کیا ہے۔ رضوانہ، تمہیں ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ڈاکٹر نائلہ کی بات سن کر میں انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ آپ مجھ سے مذاق کر رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نائلہ کو یہ بات سن کر کیوں مذاق کرنے لگی؟ تم دیکھ نہیں رہی کہ تینوں عورتوں کے آپریشن ہوئے ہیں اور یہ تینوں کی تینوں ایک ہی بچے کی ماں ہیں۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں زیادہ جانتی ہوں، یا تم نرس ہو کر مجھے سکھا رہی ہو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں؟ ڈاکٹر نائلہ نے ایک بار پھر مجھے نرس ہونے کا طعنہ دے دیا تھا۔ میرا دل تو جیسے آرے سے کٹ گیا۔ اس بات پر تو میں ہمیشہ خاموش ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ میرے دل میں بھی ہمیشہ سے ڈاکٹر بننے کی تمنا تھی۔ میں نرس کبھی نہیں بننا چاہتی تھی، نہ ہی اپنی خوشی سے بنی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر نائلہ سے دوری اختیار کرتی یا ان عورتوں کے خلاف کچھ کرتی، ایک اور عجیب واقعہ ہو گیا جس نے صرف مجھے ہی نہیں، ہسپتال والوں اور ہسپتال سے باہر بھی
کئی لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیا تھا، بلکہ پورے شہر کو حیران کر دیا تھا۔ یہ خبر تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ 3 عورتوں نے مل کر ایک ہی بچے کو جنم دیا ہے۔ مجھے اس بات پر حیرت بھی تھی کہ یہ خبر باہر کیسے نکلی، حالانکہ ابھی تو ہسپتال کی ہی کچھ عورتوں کو یہ بات پتہ تھی، مگر جو بھی انہونی اور انوکھی بات ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ یوں ہی پھیل جاتی ہے۔ مگر کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ سوموار والے دن جب میں ہسپتال آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ہسپتال میں بہت سارے لوگ جمع تھے۔ کافی سارے لوگ تو ایسے تھے جن کا تعلق میڈیا سے تھا۔ کسی کے ہاتھ میں مائک تھا تو کسی نے کیمرہ پکڑ رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ لوکل ٹی وی چینل والے آئے تھے جو اس خبر کو لے کر بہت زیادہ سنسنی محسوس کر رہے تھے اور لوگوں کو بھی اس بارے میں بتانا چاہتے تھے۔ میں چپ چاپ وہاں پر کھڑی تھی کہ ایک رپورٹر میری طرف آیا اور اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا۔ کہنے لگا، آپ راشدہ نرس ہیں، ہم نے آپ کا ذکر یہاں کافی سارے لوگوں سے سنا ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ اس واقعے کی عینی شاہد ہیں۔ کیا آپ بھی اس بات کو سچ مانتی ہیں کہ ایسا ہوا ہے یا آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگی تھی۔ ان لوگوں کو میرا نام بھی پتہ تھا، یعنی ہسپتال میں آ کر یہ پہلے ہی کافی تحقیق کر چکے تھے۔ میں نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ لیا اور انٹرویو دینے لگی، کیونکہ ان لوگوں نے میرے چہرے پر کیمرہ کر لیا تھا اور مائک میں مجھے بولنے کو مجبور کر رہے تھے۔ میں نے ان کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نے بھی ان 3 عورتوں کو جب دیکھا تھا تو تینوں امید سے تھیں، مگر اس کے بعد مجھے ڈاکٹر نائلہ نے بتایا کہ ان تینوں نے ایک ہی بچہ جنم دیا ہے۔ مجھے اندر کے معاملات کا نہیں پتہ، کیونکہ میں ایک معمولی نرس ہوں۔ یہاں کی گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر نائلہ ہیں، زیادہ تفصیلی بات چیت انہی سے کی جائے۔ میرے اس بیان سے اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ یہ واقعہ سچا ہے، کیونکہ میرا حلیہ ایسا تھا کہ میں کچھ نہ بھی کہتی تو سچی ہی لگتی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید ڈاکٹر نائلہ اب میڈیا والوں کے سامنے اتنی بڑی انہونی سے یقیناً انکار کر دیں گی، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میڈیا والے مجھ سے ہٹ کر اب ڈاکٹر نائلہ کو تلاش کرنے لگے، جو اپنے آفس میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ اپنا کیمرہ وغیرہ لے کر اندر چلے گئے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ ہسپتال کی انتظامیہ کو بھی بس شہرت پسند تھی، اسی لیے کسی نے بھی میڈیا والوں کو اندر آنے سے نہیں روکا۔ ڈاکٹر نائلہ کے دفتر میں جا کر ان لوگوں نے ان سے بھی ایک ہی سوال کیا۔ تب ڈاکٹر نائلہ نے اپنے ڈرار سے ایک رپورٹ نکالی اور میڈیا والوں کے سامنے لہرا دی۔ اس رپورٹ پر صاف صاف لکھا تھا کہ ان تینوں عورتوں نے مل کر ایک بچے کو جنم دیا اور تینوں مائیں اس بچے سے پیار کرتی ہیں، اس سے محبت کرتی ہیں۔ مائیں اس بچے سے پیار کرتی ہیں، اس سے محبت کرتی ہیں، اس لیے انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر نائلہ کا بیان ریکارڈ ہونے کے بعد سبھی کو اس بارے میں پتہ چل چکا تھا اور کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جیسے جیسے یہ بات لوگوں تک پھیلتی جا رہی تھی، ویسے ویسے لوگ ہسپتال میں آتے اور ان عورتوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے اس بات کا جلدی ہی نوٹس لے لیا تھا، کیونکہ ہسپتال کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا۔ میں جب اندر کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا ڈاکٹر نائلہ بھی سخت پریشان تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگیں کہ اب ان عورتوں کو مجھے اپنے گھر لے کر جانا پڑے گا۔ یہ بیچاری آخر کہاں جائیں گی؟ کیا مطلب ہے ڈاکٹر نائلہ؟ کہاں جائیں گی؟ یہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں گی۔ گھروں میں کیسے جا سکتی ہیں؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تمہیں اتنا تو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے معاشقہ بھی ہیں، یہ اکیلی تو اس دنیا میں نہیں ہے نا۔ اب ظاہر ہے ان شوہروں کو بھی اپنی اولاد دیکھنی ہے، وہ بھی تو چاہتے ہوں گے کہ اپنے بچے کو محبت سے کھلائیں، گود میں اٹھائیں۔ لیکن جب انہیں یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ ان تینوں عورتوں نے مل کر ایک بچہ پیدا کیا ہے تو ان کے درمیان بھی ایک لڑائی چل رہی ہے۔ سب لوگ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ عجیب جاہل لوگ ہیں، ان کو ایک بات پر یقین کیوں نہیں آتا؟ میں ڈاکٹر ہو کر یہ بات کہہ رہی ہوں، رپورٹ بھی دکھا رہی ہوں، پھر بھی یہ لوگ مجھ سے بحث کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نائلہ کی باتیں سن سن کر اب تو مجھے بھی اپنا آپ غلط لگنے لگا تھا اور میں سوچنے لگی تھی کہ کہیں میں غلط تو نہیں ہوں، مگر پھر
مجھے وہ غسل خانے والی بات جب جب یاد آتی تو میرے کان کھڑے ہو جاتے اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ آخر یہ لوگ مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپا رہے ہیں، اور اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس جھوٹ میں ان کا کیا فائدہ تھا؟ نہ ہی اس سے ڈاکٹر نائلہ کا کوئی فائدہ ہو رہا تھا اور نہ ان عورتوں کے لیے یہ فائدہ مند بات تھی، کیونکہ ان کے شوہر اس بات پر الجھ پڑے تھے کہ بچہ کون سی عورت کا ہے۔ ظاہر ہے ان تینوں آدمیوں میں لڑائی بھی چل رہی ہوگی۔ ڈاکٹر نائلہ نے مجھ سے کہا کہ وہ ان عورتوں کو اپنے گھر لے کر جائیں گی مگر اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہسپتال والے خامخواہ اس بات کا تماشا بنائیں گے۔ مجھے نوکری چھوڑنا پڑی تو میں چھوڑ دوں گی مگر ان تین بے بس عورتوں کی مدد کروں گی۔ دیکھو اس سب میں میرا کیا فائدہ، لیکن انہیں بھی تو تحفظ ملنا چاہیے۔ اگر ایک انوکھا کام زندگی میں پہلی دفعہ ہو گیا ہے تو یہ سب لوگ اس بات کو مان کیوں نہیں لیتے؟ دھیرے دھیرے مجھے بھی اس بات پر یقین آنے لگا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں اس بات پر مکمل یقین رکھتی، اگلے ہی دن مجھے ایک رانگ نمبر سے کال آتی ہے۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ تجسس کی ماری میں کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ رانگ نمبر دیکھ کر بھی مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اس نے 3 بار مجھے کال کی تو مجھے وہ فون اٹھانا ہی پڑا۔ جب میں نے فون پر بات کی تو سامنے سے ایک مرد کی آواز آئی۔ اس نے اپنا نام روہیل بتایا اور کہنے لگا کہ وہ ان میں سے ایک عورت کا شوہر ہے جس نے باقی 2 عورتوں کے ساتھ مل کر ایک ہی بچہ جنم دیا ہے۔ میں اس آدمی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی مگر اس نے مجھے خدا کا واسطہ دیا اور کہنے لگا مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو ٹی وی پر دیکھا تھا، آپ نے بھی ایک بیان دیا اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہی مجھے سچ تک پہنچا سکتی ہیں، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ خدا را میری مدد کیجیے، ایک بار مجھ سے مل لیجیے، مجھے ساری حقیقت بتا دیجیے۔ اس آدمی کی آواز میں التجا تھی۔ سن کر ویسے بھی مجھے بھی اب سچ جاننا ہی تھا، لیکن سچ کی صرف ایک ہی کڑی تھی جو میرے پاس تھی، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ مگر پھر بھی اس آدمی سے ملنے کو راضی ہو گئی کیونکہ میں اس سے بھی باتیں سننا چاہتی تھی، کچھ نہ کچھ سچ تو اس کے پاس بھی تھا۔ شام کے 4 بجے ہسپتال کے کیفے میں اس نے مجھے ملنے بلایا۔ میں نے اسے ساری بات سچ سچ بتا دی، جو غسل خانے میں دیکھا تھا وہ بھی منوان اس کے سامنے بیان کر دیا۔ میری بات سن کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، بولا کہ بس ٹھیک ہے، مجھے آپ سے یہی سچ جاننا تھا۔ مجھے ان 2 عورتوں پر پہلے ہی شک تھا کہ وہ میری بیوی کے ساتھ برا کر رہی ہیں۔ آج آپ کی زبان سے سن لیا تو مجھ میں مزید ہمت آ گئی ہے۔ اب میں ان لوگوں کو یہاں نہیں عدالت میں ملوں گا اور اس کے بعد دیکھوں گا کہ یہ سب لوگ کہاں جاتے ہیں۔ سچ کھل کر سامنے آئے گا اور جھوٹ ذلیل و خوار ہوگا۔ روہیل کے جانے کے خود کو ہلکا محسوس کرنے لگی۔ سچ بولنے کے بعد دل کا بوجھ یوں بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ 2 دن گزرے ہی تھے کہ ہسپتال میں نے پولیس کی گاڑیاں دیکھیں۔ گاڑیوں کو دیکھ کر میری تو جان نکل رہی تھی کہ کہیں ہم پر کوئی بات نہ آ گئی ہو، مگر پتہ چلا کہ یہ گاڑیاں میری تلاش میں نہیں آئی ہیں، بلکہ معاملہ ان 2 عورتوں اور ڈاکٹر نائلہ کا ہے۔ مگر دونوں عورتیں بلکہ تینوں عورتیں اور ڈاکٹر نائلہ یہاں سے جا چکی تھیں۔ میں نے ایک بار پھر سچ کا ساتھ دیا، ڈاکٹر نائلہ کے گھر کا پتہ پولیس کو دے دیا۔ پولیس مطلوبہ پتے پر پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نائلہ مجھ تک خبر پہنچی کہ ان عورتوں اور ڈاکٹر نائلہ کو گرفتار کر کے تھانے لے جایا گیا ہے۔ یہ بات بڑی حیران کن تھی، مگر ابھی یہ مکمل بات نہیں پتہ چلی تھی۔ مجھے تو بس یہی سمجھ آیا تھا کہ 3-4 عورتیں تھانے گئی ہیں۔ ڈاکٹر نائلہ بہت باعزت خاتون تھیں، ان کا تھانے جانا میری سمجھ سے باہر تھا، مگر پھر آنکھوں نے سچ دیکھا تو میں بھی رونے پر مجبور ہو گئی اور ڈاکٹر نائلہ سے مجھے نفرت ہونے لگی۔ روہیل نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ اس کی بیوی واقعی میں بیمار تھی، اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ مسلسل پریشان رہی تھی۔ میں نے اس سے دوا دی اور اپنی بات بھی بتائی کہ میں نے غسل خانے میں اس عورت کو امید سے ہونے کا ناٹک کرتے دیکھ لیا تھا۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ تینوں میں سے ایک عورت امید سے نہیں، پر یہ نہیں پتہ تھا کہ بچہ پیدا کرنے والی عورت دراصل ایک ہے اور باقی 2 تو اس مافیا کا حصہ ہیں جو عجیب و غریب خبریں پھیلا کر لوگوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں، پھر لوگوں سے پیسے بانٹتے ہیں۔
کبھی سچ بولنے کا تو کبھی شعبدے بازی کا۔ مجھے حیرت تو اس بات پر تھی کہ ڈاکٹر نائلہ بھی ان شعبدے بازوں کے ساتھ مل گئی اور ایک انہونی انوکھی خبر میڈیا کو دے کر ان سے لاکھوں روپے وصول کیے۔ بیچاری بیچ میں اصل ماں اس لیے خاموش رہی کہ اسے بھی 1 لاکھ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ بیچاری ماں اپنے بچے کے لیے چیزیں خریدنے کے لالچ میں آ کر ان کی ہاں میں ہاں ملا بیٹھی، اور اس بات کا خمیازہ جو اس نے بھگتا اسی کی وجہ سے وہ آج اتنی پریشان تھی۔ میں نے روہیل کو تسلی دی، اس کی بیوی کو دوا دی اور گھر آ گئی۔ ڈاکٹر نائلہ جیل میں ہے، اس کے ساتھ وہ دونوں عورتیں بھی جیل میں بند ہیں، مگر سمجھنے والی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ انوکھی اور سنسنی خیز خبروں کے پیچھے اس قدر پاگل ہیں کہ شاید اب دوسرے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لوگ خودکشی تک کرنے لگیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔